بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا پر جو خطا کے متعلق بات چلی ہوئی ہے اور جس انداز سے چلی ہوئی ہے، یہ انداز عالمانہ کم ہے اور انداز خطیبانہ زیادہ ہے۔ علم کو تلاش کرنے والا طالب علم حیران ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، دلائل کیا ہیں۔ مسئلہ سے متعلق دلائل کم اور غیر ضروری غیر متعلقہ باتیں زیادہ ہیں، اور ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ محترم جلالی صاحب کی اس گفتگو پر شرح کم لگ سکتا ہے یا نہیں، اور آیا یہ گستاخی قرار دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی یقین نہیں کہ یہ خطا اعتقادی ہے یا اکتسابی عملی۔ خدا را نفس مسئلہ کے متعلق ما لہا اور ما علیہ بتایا جائے، سادات گرامی سید زادے پیر زادے صاحب زادے سخت حکم لگاتے رہے، مگر آپ صرف لا تلقی پر صبر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کے بارے میں ہمیں کوئی سیر حاصل گفتگو کر کے ایسا جواب عنایت فرمائیں تاکہ اس صورتحال سے بطریق احسن نکلا جا سکے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ جہاں تک سوشل میڈیا کے حوالے سے یا کچھ سنی سنائی خبریں ہیں، اس میں یہ جو خطا کا مسئلہ چلایا گیا ہے اور وہ حوالہ دیا جا رہا ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کا کتاب کا، جو حضور اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کی تصنیف لطیف ہے۔ تو وہ کتاب تو میرے پاس موجود نہیں ہے، مگر ان کا بعین ہی مضمون مکتوبات طیبات شریفہ میں موجود ہے، اور یہ مکتوب جو ہے یہ 337 ہے، اور اس میں اس پر جو وضاحت ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مہربانی ہے کہ سلف صالحین علماء نے، اور خاص کر یہ بہت بڑے صوفی ہونے اور عارف باللہ ہونے کے باوجود اس مسئلہ پر جو بحث فرمائی ہے حضور پیر مہر علی شاہ سرکار نے، تو بڑی وضاحت ہے، اور صحیح اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ابتداً اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک اصول اسلام ہوتے ہیں اور ایک اصول اہل سنت ہے۔ اصول اہل سنت میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور اس پر آپ نے، جیسا آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصنیفات تالیفات ہیں ان کے حوالے سے زیادہ آپ بات فرماتے ہیں۔ دروازے میں ذرا کھول چھوڑ کے تو مجھے پتہ نہیں کیا گیا۔ تو فتوحات کے حوالے سے ابن عربی صاحب اور شیخ اکبر صاحب آپ کے حوالے سے انہوں نے اس آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے نزول کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ کشفی بیان ہے، شیخ اکبر صاحب کا کشفی بیان ہے جس کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آل قصا یعنی سیدۃ النساء و حسن و حسین و علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فتوحات کے باب 29 میں انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فدخل الشرفاء اولاد فاطمہ کلہم رضی اللہ عنہم ومن ہوا
من اہل البیت مثل سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی یوم القیامہ فی حکم حاضل آیت من الغفران فہم المطہرون۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سادات گرامی، خاص کر سادات فاطمیہ، سب کے سب اس میں داخل ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آل بیت کی اس صف میں شامل ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی اولاد فاطمیہ ہوں گے وہ سب اس میں داخل ہیں، اور حکم اس آیت کا جو ہے وہ بخشش کا ہے، یعنی بخشش کا وعدہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ سب مطہرون ہیں، اور اختصاصا من اللہ و عنایتاً بہم بشرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عنایت اور یہ اختصاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرف کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آل بیت کا جو شرف ہے بخشش والا، اس کا اظہار ہوگا دار آخرت میں، اور جب آخرت کا دن ہوگا تو اس وقت ان کا حشر جو ہے مغفوراً لہم، یعنی ان کی بخشش کر دی جائے گی، بغیر کسی وجہ کے ان کی بخشش کر دی جائے گی، یہ ہے مطہرون کا معنی۔ اور پھر فرماتے ہیں بہرحال دنیا میں یہ طہارت جو ہے، آیا دنیا میں اس کا کیا معنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کا وہی معنی ہے جو شریعت کا بیان شدہ ہے، کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی حد کو توڑا تو اقیم علیہ، ان پر وہ شرعی حد لگائی جائے گی۔ مطہرون ہونا احکام شرعیہ کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ احکام شرعیہ ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ فرمایا اقیم علیہ، ان پر حد لگائی جائے گی، اور اس کی مثال بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتائب، کہ جیسا کہ توبہ کرنے والا شخص زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اور عدالت میں جانے سے پہلے اور اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں نہیں گیا، جیل تھانے نہیں گیا، پہلے اس نے توبہ کر لی، تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کر لیتا ہے اس کا گناہ نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں یہ جس طرح توبہ کرنے والا اس کا گناہ نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود فرمایا اس بلغ الحاکم امرہ وقد زنا وسرق او شرب اقیم علیہ الحد مع تحقق المغفرت۔ فرمایا باوجود اس کے کہ اس کی بخشش توبہ کی وجہ سے ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس پر حد قائم کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ مطہرون ہیں، مگر شرعی احکامات دنیا کے اعتبار سے ان پر جاری ہوں گے۔ تو اتنی وضاحت کے بعد پھر آگے پیر میل شاہ صاحب خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے کئی مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ تطہیر و اذہاب رجس کی صورت انزال احکام و ہدایات شرعیہ نہیں ہے، بلکہ بمعنی عفو و مغفرت ہے، یعنی ان کی معافی، اور وہ آخرت میں ہوگی، مغفرت آخرت میں ہوگی، دنیا میں وہ شرعی احکامات کے پابند رہیں گے، نماز روزہ اوامر نواہی جو ہیں وہ ان پر اسی طرح جاری رہیں گے، اور یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے آخرت میں بخشش کی جو ہے وہ بشارت ہے۔ یہ تحقیق حضور اعلیٰ پیر میل شاہ صاحب مکتوبات شریف میں فرمائی، اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ بہرکیف خطا کا صدور مطہرین سے ممکن ہے۔ فرمایا اتنا ہونے کے باوجود کہ ان کی طہارت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اس کے باوجود ان سے خطا کا ہونا ممکن ہے۔ اور یہ جو وہ جملہ ہے، اس جملے پر بحث کرتے ہوئے علامہ محترم قابل قدر ایک عظیم عالم ہیں علامہ جلالی صاحب، انہوں نے جو کچھ اس پر بحث کی ہے، اور بحث میں
جو کلپ میں سامنے آتا ہے یا لوگوں کے بیان کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں فرمایا ہے کہ اس مقام پر جب سیدہ خاتون پاک خاتون جنت علیہ السلام وہ مطالبہ میراث میں گئیں تو یہ مطالبہ میراث میں خطا پر تھیں، یہ جملہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو پھر اس پر یہ بات چل نکلی ہے کہ آیا یہ مطہرون سے خطا جو ہے یہ خطا اجتہادی ہے یا اعتقادی ہے یا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس پر علماء بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں، ملائکہ وہ معصوم ہیں اور انبیاء علیہ السلام وہ بھی معصوم ہیں، یعنی ملائکہ کا معصوم ہونا یہ تو ظاہر ہے، قرآن پاک میں ہے کہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور اسی طرح لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو ملائکہ کی خلقت جو ہے وہ نور سے ہے، ان میں وہ نفس حیوانی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ کیا جاتا ہے یا خطا ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ معصوم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام یہ جن سے بشر سے ہیں، انسانوں سے ہیں، جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں وہ سب انسانوں کی جنس سے ہیں، اور انسانوں میں نفس حیوانی موجود ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام چونکہ جن سے انسانی ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان میں وہ عقائد کی کتابوں میں بحث آئی ہے کہ آیا ان سے خطا جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں۔ اس پر اجماع یہ ہوا ہے کہ خطا ممکن نہیں ہے، اور خطا ممکن نہیں ہے اس پر دلیل جو ہے وہ دلیل خارجی ہے، یعنی معنی موجود ہیں، اور وہ معنی جو ہے امتناع غیر، یعنی دلیل غیر، اور وہ کیا ہے کہ نبوت و رسالت۔ نبوت و رسالت جو ہے یہ دلیل ہے امتناع کی، یعنی امتناع خطا کی، کہ خطا نہیں ہے۔ اگر خطا ہوگی تو پھر جو آگے تبلیغ رسالت اور جو احکام شرعیہ ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو اس وجہ کر کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ دلیل خارجی سے ان کو معصوم مانا گیا ہے۔ اس پر پوری بات جو ہے وہ شرع عقائد میں موجود ہے، اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسا کہ تمام کافرین کا ایمان لانا ممکن ہے، تمام کافرین کا مومن ہو جانا، ایمان لانا ممکن ہے، اور اس میں ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ بھی شامل ہیں تمام کافرین میں، مگر ان کو نکالا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے، تو وہ ان کے عدم ایمان پر دلیل جو ہے وہ الگ ہے، یعنی امتناع ایمان پر دلیل جو ہے وہ دوسری ہے۔ وہ کیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ خاص کافر ہیں جن کے متعلق یہ خبر قرآن نے دی ہے۔ اب اگر یہ بھی ایمان لائیں تو پھر قرآن کا اور کلام الہی کا کہ یہ جو خبر ہے یہ خبر کاذب ہو جائے گی۔ تو لا یؤمنون کی اس خبر کو کذب سے بچانے کے لیے یہ جو خاص کافر ہیں یہ ایمان نہیں لا سکیں گے، تو اس دلیل سے ان کا نہ ایمان لانا ثابت ہوگا، ورنہ جو عام قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق تمام کافرین کا ایمان لانا ممکن ہے۔ تو اسی طرح تمام انسانوں میں خطا کا ہونا ممکن ہے، کیوں؟ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، ہر انسان میں ایک نفس ہے، اور وہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، وہ خطا کی طرف راغب کرتا ہے۔ البتہ آگے جملہ ہے الا ما رحم ربی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، رب نے رحم کر دیا، تو وہ جو رب کے رحم میں آ جائیں گے وہ خطا سے بچ جائیں گے۔ اور
یہ مقولہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور پھر اسی کی آگے جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا نے قصد کیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ تو یہ برہان جو ہے یہ دلیل خارجی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ہونے کے ناطے من حیث الانسان من حیث البشر خطا کا امکان ہے، مگر نبوت اور رسالت کے مقام کی وجہ سے یہ امکان ختم ہو جاتا ہے اور اس کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ رہ گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس پر جب بعض علماء زور دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ جاتا ہے کہ انبیاء بھی خطا کر سکتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے جو مفہوم ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا ہے وہ عالم دنیا میں نہیں ہے۔ ہم جس میں بحث کر رہے ہیں وہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا جو ہے اس کے احکامات الگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو جہان ہیں ان کے احکامات الگ ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تو آپ نے جنت میں دانا کھایا تھا، اور وہ جو آپ سے خطا ہوئی تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کا جو خلاف آیا تو وہ جنت میں آیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اب اس میں حکمت رب ہے، رب کی حکمت تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ وہی ہے وہ جو خبر دی تھی کہ ہم ان کو خلیفتاً فی الارض، زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ اب تھے وہ جنت میں، خلیفہ بننا ہے زمین میں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت ان سے دانا کھلوایا۔ اسی لیے احتیاط یہ ہے کہ کہا جائے کہ لغزش ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس جو خطا تھی اس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم کا اس میں کوئی قصد نہیں تھا اور ہم نے اس کا کوئی قصد نہیں پایا۔ اور پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے جو ہے وہ پھسلا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو انسان میں جو نفس حیوانی ہے وہ محرک ہے کس پر؟ یعنی امارۃ بالسوء، خطا کی طرف، گناہ کی طرف وہ راغب کرتا ہے، اور دوسرا اس میں دخل شیطان ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس نفس اور نفس کے جو ہوائے نفس ہیں یا تقاضے نفس کے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جب محفوظ فرما دیتا ہے اور شیطان کے دخل سے محفوظ فرما دیتا ہے، تو یہ شان انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ ان کو معصوم عن الخطا کہا جائے اور محفوظ عن الخطا کہا جائے۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتی اور میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا جیسا زور دے کے کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور باقی جو صحابہ اور آل بیت اطہار اولیاء کرام محفوظ ہیں۔ اس محفوظ کی نسبت جو ہے وہ مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ محفوظ معصوم کا اور محفوظ کا ایک ہی معنی ہے۔ معصوم عن الخطا کہیں یا محفوظ عن الخطا کہیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کتابوں میں جو معصوم عن الخطا آیا، معصوم آیا ہے، تو مراد معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ محفوظ عن الخطا، کہ وہ کسی خطا سے خطا جو ہے معصوم ہے۔ کیا معنی؟ یعنی خطا سے محفوظ ہے، اور ان کا محفوظ ہونا یہ قرآن پاک میں اس طرح ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ فرمایا ان کے پہرےدار مقرر کیے ہیں، فرشتے پہرےدار مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں،
اور شیطان کے عمل دخل سے روکتے ہیں، اور اسی طرح جو نفس ہے اس کا نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمُحَیمِنًا عَلَیہِ، میں خود نگہبانی کرتا ہوں۔ اور اس کی دوسری جو مثال ہے وہ قرآن پاک میں اس طرح موجود ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، فرمایا جو نیکی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو سیئہ جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، فرمایا فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آگے بھی ذات فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ اب اس میں رسول پاک کو مخاطب کر کے فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ کہ آپ جن سے انسانی سے ہیں، مگر ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر خود حاضر ہے، گواہ ہے، اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح وَمُحَیمِنًا عَلَیہِ کا معنی بھی یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سامنے سے پیچھے سے کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا، یعنی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو شیطان سے اور نفس کی شرارتوں سے اور ہوائے نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم یعنی محفوظ کر دیا ہے۔ تو محفوظ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن پاک کی روشنی میں زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام اور آل بیت اطہار یا اولیاء کرام، تو ان کے متعلق تو آپ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے خطا ممکن ہے، اور پھر خطا بھی ممکن ہے اور اس کا وقوع بھی ممکن ہے۔ جب آپ ان کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ محفوظ ہیں، تو پھر کیا معنی ہوا کہ محفوظ عن الخطا ہیں؟ کیا مطلب کہ خطا کا ہونا تو ممکن ہے مگر وقوع ممکن نہیں ہے، اس کا تو یہ معنی بن جائے گا، وقوع ممکن نہیں ہے۔ اور شیعہ نے کہا ہے کہ نہ خطا ممکن ہے اور نہ خطا کا وقوع ممکن ہے، مطہرین سے، خاص کر آل بیت اطہار سے۔ صحابہ کا تو وہ نام ہی نہیں لیتے، صحابہ کو تو وہ گناہگار سے بڑا گناہگار ثابت کرتے ہیں، خاص کر خلفاء راشدین کو بڑا گناہگار، اور نعوذ باللہ من ذالک کیا کیا برے الفاظ بولتے ہیں ان کے متعلق۔ صرف آل بیت اطہار کے متعلق وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نہ ان سے خطا ممکن ہے اور نہ ہی ان سے خطا واقع ہو سکتی ہے، مگر تعجب اس بات پہ ہے کہ ادھر عقیدہ مطہرین کے متعلق یہ رکھا، آل بیت اطہار کے متعلق یہ رکھا، اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی عقیدہ معصوم ہونے کا رکھا، لیکن کہتے ہیں کہ تقیۃً تقیہ کرتے ہوئے اگر کوئی موقع ایسا آ جائے تو بطور تقیہ یہ خاموش رہ سکتے ہیں، اظہار حق نہیں کر سکتے۔ تقیہ کا معنی اظہار حق نہ کرنا، خاموش ہو جانا۔ تو کہتے ہیں یہ ان کا نظریہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام اور انبیاء علیہ السلام ان کا تقیہ کرنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حق کی جگہ حق کا اظہار نہ کرنا یہ جائز ہے، اور اس پر وہ قرآن کی آیت یہ پیش کرتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو تقیہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بزرگ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق پاک کے حوالے سے بھی وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ یہ تقیہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی بزرگی ہے، مگر یہ نسبت غلط ہے۔ تقیہ اظہار حق، اظہار اسلام، اظہار کلمہ، اظہار دین، انبیاء تو اسی لیے آتے ہیں دین کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر ان کی طرف تقیہ کی نسبت کر دی جائے تو پھر آدھے سے زائد دین تو کیا۔ اور اسی طرح ائمہ آل بیت ان کے متعلق بھی یہی کہتے ہیں۔ تو عجیب ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے اور دوسری طرف تقیہ کا الزام رکھتے ہیں۔ تو وہ کس طرح کے معصوم ہیں
کہ وہ تقیتاً جرم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یعنی کفر تک جو ہے اس کو بھی وہ چھپا سکتے ہیں، تو تقیتاً وہ کفر بھی کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقیتاً کفر بھی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک طرف یہ معصوم ہونا اور دوسری طرف تقیہ، یہ آپس میں دونوں چیزیں متضاد ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ مگر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت نے فرمایا کہ اولیاء ہوں، صحابہ کرام ہوں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار ہوں، تو جس طرح حضور اعلیٰ پیر میل شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ صدور بہر کیف خطا کا صدور مطہرین سے ممکن ہے، تو جب ممکن ہے تو پھر شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے جو چیز ممکن ہوتی ہے اس کا وقوع بھی ممکن ہوتا ہے، اس کا وقوع بھی ممکن ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ کر کے یہ حدود شرعیہ جو ہیں یہ سب کے لیے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اگر کچھ سادات میں سے کرے تو ان پر بھی یہ جو حدود شرعیہ ہیں اسی طرح نافذ ہوں گی، اور اسی طرح عام مسلمان کرے تو اس پر بھی حدود شرعیہ نافذ ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جرم کا ارتکاب جو ہے یہ مطہرین سے، یعنی اپنا جو سادات ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے، مگر جو آخرت کا معاملہ ہے وہ پھر سادات کے لیے وہ آیت مبارکہ کہ ان کے لیے بشارت مغفرت اور معافی کی ہے، اور ہم جیسے جو گناہگار ہیں توبہ کر کے چلے گئے تو معافی ہے، توبہ نہ کی تو پھر پکڑ دکڑ ہوگی ہماری، مگر ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ خاتون جنت پاک کے متعلق، تو یہ الفاظ علامہ جلالی صاحب کے مناسب نہیں ہیں۔ اگر یہ خطا اعتقادی کہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، کہ ان سے یہ خطا اعتقادی ہوئی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اجتہادی کہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ یہ اجتہاد میں تو یہ ہوتا ہے ایک مجتہد اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا ہے، یا ایک ہی دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے، اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اور دوسرا مجتہد اپنی دلیل پیش کرتا ہے، تو پھر ایک مجتہد جو ہے اپنی دلیل پیش کر کے دوسرے مجتہد کی دلیل کو توڑتا ہے، کمزور ثابت کرتا ہے۔ تو ایسا تو وہاں نہیں ہوا۔ جب سیدہ پاک وہاں گئیں تو انہوں نے مطالبہ میراث میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ اور ظاہر ہوتی ہے، اگر بی بی پاک یہ مطالبہ میراث لے کے گئیں اور وہ حدیث جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی اگر وہ ان کے علم میں نہیں تھی، اگر ان کے علم میں نہیں تھی تو پھر خطا کی نسبت جو ہے وہ ان کی طرف ہو سکتی ہے کہ ان کو وہ حدیث پاک کا علم نہیں تھا اور یہ قرآن پاک کا مطالبہ میراث لے کے چلی گئی، تو پھر تو امکان ہے، مگر بات یہ نہیں ہے۔ سیدہ پاک یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو پیش کر کے دو چیزوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ایک تو خود حضور اعلیٰ پیر میل شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کو محکم کر دیا۔ جب یہ آیت پیش کی تو آگے سے جب یہ جواب آیا کہ یہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، تو حضور اعلیٰ فرماتے ہیں اس سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہ آیت جو ہے امت کے لیے ہے، انبیاء اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بی بی پاک گئی کہ یہ آیت جو ہے یہ امت کے حق میں ہے، انبیاء کے حق میں نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے گئی ہیں۔ اور یا پھر اس میں یہ بھی ہے، وہ عقیدت ہے کہ سیدہ پاک اس لیے گئیں تاکہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پہ پیش کی ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے مقابلے میں دلیل دی، یعنی قرآن پاک کی نص کے مقابلے میں انہوں نے دلیل دی۔ تو اب اصول جو ہے، اصول کے تحت قرآن پاک کی نص قطعی کے مقابلے میں دلیل زنی تو پیش ہی نہیں کی جا سکتی، تو اس کو دلیل کہنے کے مقابلے میں دلیل پیش کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی تو اس آیت میں جو
وضاحت نہیں تھی، اس کی وضاحت فرمائی، تو پھر وہ حدیث پاک قرآن پاک کی اس نص کی تفسیر بن گئی۔ تو وہ دلیل کے طور پر انہوں نے پیش نہیں کی، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں پیش کی ہے۔ اس لیے حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو مزید یعنی محکم بن گئی، اور اس کا جو محکم ہونا ہے وہ بی بی پاک کے جانے سے ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بی بی پاک اس وجہ سے بھی گئیں تاکہ یہ جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو ان کا حقدار سمجھتے ہیں، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں اور ہم سب کچھ ہیں، تو بی بی پاک جب گئیں تو ان کا ایک خیال اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر ابھی خلیفہ بنے ہیں، اور خلافت جو ہے یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان کا نظریہ جو ہے یا سوچ جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو بی بی پاک اس وجہ سے گئیں کہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تو بن گئے، آیا میرے جانے پر میری عزت اور میرا احترام اور میرا جاہ و جلال اس کا لحاظ رکھیں گے یا قرآن کا لحاظ اور حدیث کا لحاظ رکھیں گے؟ یعنی اپنا جاہ و جلال اور مرتبہ جو ہے وہ لے کے گئیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عزت جاہ و جلال کا لحاظ نہیں، قرآن و سنت کا لحاظ کیا ہے۔ تو یہ بھی وضاحت کرنے کے لیے گئیں تاکہ جو میرے ساتھ متعلق اور محب بنتے ہیں اور میری اولاد بنتے ہیں، محب بنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہو جائے کہ جہاں قرآن و حدیث آ جائے وہاں بی بی فاطمہ خاموشی سے واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کی جب نص پیش کی، انہوں نے حدیث پیش کی، تو آپ خاموشی سے واپس آ گئیں۔ تو یعنی یہاں قرآن کی برتری ثابت کرنے کے لیے گئیں اور اپنے والد گرامی کے فرمودات کی بھی برتری ثابت کرنے کے لیے گئیں۔ تو وہ برتری جب ثابت ہو گئی تو آپ واپس آ گئیں۔ رہ گیا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ غصے میں تھیں اور آپ نے غضب کیا اور غصہ کیا، تو پیر میل شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ غصہ جو تھا یا وہ غضب جو تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ حضور کے فراق میں، اپنے بابا جی کے فراق میں، ابا جی کے فراق میں آپ اتنی غمناک تھی، اتنی رنجیدہ تھی کہ ہر وقت آپ غضب میں رہتی تھی۔ تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ غضب میں ہیں، مگر وہ نہیں ہے، غصہ وہ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو آپ گئے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو وہاں جب پوچھا کہ بی بی پاک آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ چیز سامنے ہے، تو اس وجہ کر کے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بی بی پاک بہت سارے مسائل امت کے بہت سارے مسائل حل کرنے کے لیے گئی ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف خطا کی کہ خطا پر تھیں، یہ جملہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس کو اعتقادی کہیں تو یہ بھی غلط ہے، اجتہادی کہیں یہ بھی غلط ہے۔ البتہ اکتسابی عملی صورتاً ایک صورت کے لحاظ سے، یعنی معنی نہیں، صورت کے لحاظ سے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کسب کر کے گئیں، آیت لے کے گئیں، اور اس میں اگر آپ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا اور گئیں اور حدیث سنی واپس آ گئیں، تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا اور جا کے مطالبہ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی خطا کی نسبت کر بیٹھتا ہے تو یہ توہین نہیں بنتی، جیسا کہ یہ زور دیا جا رہا ہے اس نے توہین کر دی ہے، جلالی صاحب نے توہین کر دی، گستاخی کر دی، اس کو یہ سزا ملے، اس کو یہ سزا ملے، اس کو ملک بدر کر دیں، اس کی گردن کاٹ دیں، اس کی زبان کاٹ دیں، اور اس کو یہ کرو وہ کرو، یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب غلط ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، آج تک شیعہ سے لا تعلقی کا اظہار کسی نے نہیں کیا۔ اتحاد امت کانفرنس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو فرقے تھے، کیا ان سے اللہ اور رسول اور انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کی گستاخیاں ثابت نہیں ہیں؟ تو ان سے اظہار لا تعلقی کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ غلط ہے، اہل سنت و جماعت کو خراب کرنے اور منتشر کرنے کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا
یہ ہمارا علماء کا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر کریں۔ یہ مسئلہ جلالی صاحب کا نہیں ہے اور جلالی صاحب کے علاوہ جو علماء ہیں ان کا بھی نہیں ہے، یہ ایک دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کو، مشائخ نے اور عرفاء نے اس کو حل کیا ہے، مگر اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میں نے ایک اپنی جو فکر ہے اور جو میں سمجھا ہوں اس کتاب سے اور باقی کتابوں سے، میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اگر کسی کی طرفداری سمجھا جائے تو میں اس کو طرفداری نہیں کہوں گا، جانبداری سمجھا جائے تو میں جانبداری نہیں کہوں گا۔ میں نے ایک خالص دینی شرعی مسئلہ جو ہے اس کو واضح کیا ہے، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے، غلطی ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ غلطی پر اعتراف کرنا اور کوتاہی کا اظہار کرنا یہ علم کی شان ہوتی ہے، علم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس واسطے نامناسب الفاظ اگر نکل گئے تو اس پر ڈٹ جانا، اکڑ جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو میری دانست اور میری سمجھ کے مطابق وہ جو الفاظ اس وقت جو بولے گئے ہیں وہ سیاق و سباق کے مناسب نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس میں یہ کہنا کہ خاتون جنت جو ہیں وہ خطا پر تھیں، تو یہ جملہ جو ہے یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے، ظن کا فائدہ نہیں دے رہا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ خطا پر امکان ہے تو پھر تو ظن کا فائدہ ہے، اور یہ کہنا کہ خطا پر تھیں تو یہ یقین کا اور قطعیت کا فائدہ دے رہا ہے۔ لہٰذا وہ یقینی بات جو ہے وہ اور قطعی بات جو ہے اس کی نفی کرنا چاہیے، اور اس سے یہ جو ایک نظریہ نکل رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ جلالی صاحب نے یہاں یہ جملہ غلط کہا ہے، تو وہ اس وجہ سے غلط بنتا ہے کہ اس میں یقین اور قطعیت کا فائدہ مل رہا ہے، جس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خاتون جنت کو لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خطا پر تھی، تو اس لیے وہ الفاظ جو ہیں ان کی تعویل کر لی جائے، یا اس کے مناسب جو الفاظ ہیں وہ کہہ دیے جائیں، اور وہ الفاظ جو ہیں ان سے رجوع کر لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ الفاظ اس موقع کے مناسب نہیں تھے، اور پھر وہ تشریح بھی نہیں بنتے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ حضور علیہ کے الفاظ کی تشریح ہے، وہ تشریح نہیں بنتے۔ اگر تشریح ہے تو تشریح بما لا یرضی بہ القائل ہے، یعنی قائل کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو اس واسطے یہ مناسب سمجھا میں نے کہ آپ حضرات کے سامنے آپ کا سوال تھا اور آپ نے پوچھا تھا، تو اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔